ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله في الأرض وحده لا يشرك به أحد وجعل الرزق تحت ظلي وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري من تشبہ بقوم فہو من او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس دنیا جہان میں کئی انبیاء اور رسل انسانیت کی ہدایت اور رشد کے لیے مبعوث کیے ہیں اور سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس زمین پر مبعوث کیا۔ اس آخری پیغمبر کی ذمہ داری اور ڈیوٹی باقی انبیاء سے زیادہ تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دے رکھا تھا، دنیا میں آنے کا ایک واضح مقصد دیا تھا۔ وہ مقصد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں 3 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی
اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو دنیا میں مبعوث کیا بالہدی و دین الحق، ہدایت عطا کر کے اور دین حق دے کر بھیجا تھا۔ بالہدی و دین الحق، دین حق کا علم اور دین حق کا جھنڈا دے کر دنیا میں مبعوث کیا تھا، اور حکم یہ دیا تھا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کیا پیغمبر یہ جو دین میں نے تجھے دے کر بھیج رہا ہوں، اس دین کو لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر، دنیا کے تمام دینوں پر، دنیا کے تمام نظاموں پر، دنیا کے تمام رسم و رواج پر اس کو غالب کرنا ہے۔ اس زمین پر اس اسلام اور اس توحید اور اس منہج کے سوا کوئی دین نہ رہے، تاکہ اس زمین پر اور کوئی نظام نہ رہے، تاکہ اس زمین پر کوئی اور منہج نہ رہے، کوئی اور رسم و رواج نہ رہے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو نافذ کرنا ہے۔ آپ یہ مشن لے کر آئے تھے، اور جب آپ نے اپنا یہ مشن مکہ کی وادیوں میں، فاران کی چوٹیوں پر پیش کیا، اور لوگوں کے سامنے اپنا یہ منہج رکھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے عرب کے باسیوں، یہ میرا پیغام اور یہ میرا منہج قبول کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، میرے اس پیغام کو تم قبول کر لو۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ منہج پیش کیا، تو وہ جو سرداران مکہ تھے، جن کی سرداریاں چلتی تھی، جن کے نظام چلتے تھے، جن کے حکم چلتے تھے، انہیں اپنی سرداریاں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سمجھے کہ ہماری سرداریاں تو خاک میں ملنے والی ہیں۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور جو بھی اس کو پڑھنے کا اور اس کو ماننے کا نام لیتا تھا، اس کے سخت ترین دشمن بن گئے تھے۔ چوکوں اور چوراہوں میں، گلیوں میں انہوں نے آپ کے پیغام کو ماننے والوں کو گھسیٹا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے، گرم ریتوں پر ان کو لٹایا گیا، ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا تم اس زمین کو چھوڑ دو، تم حبشہ چلے جاؤ۔ صحابہ کی کتنی ہی جماعت تھی جو حبشہ پہنچ گئی تھی، اور یہ ظالم درندے حبشے میں بھی پہنچ گئے تھے۔ حبشے کے بادشاہ کو کہتے ہیں یہ ہمارے بھاگے ہوئے ہیں، ہمارے دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ نجاشی نے ان کا پیغام اور ان کی دعوت سنی، کہا میں ان کو واپس نہیں کرنے والا۔ وہاں سے مایوس ہو کر واپس پلٹے۔ جو مسلمان مکہ میں تھے ان پر ظلم ڈھائے۔ یہ ظلم کی داستانیں 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال نہیں، 13 سال تک یہ ظلم کی چکی میں مسلمان پستے چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں، مدینہ المنورہ چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ آ گئے،
اور وہاں آپ نے تقریباً 6 ماہ تک ایک منصوبہ بندی، ایک تنظیم سازی، ایک اجتماعیت اور ایک اسٹیٹ اور ایک حکومت کی بنیاد رکھی۔ آپ نے لوگوں کو منظم کیا۔ حبشہ کے لوگ بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے لگے۔ 6 ماہ تقریباً تنظیم سازی میں لگے۔ پھر اگلے جو 6 ماہ تھے وہ جو وہاں کے مدینہ کے سردار تھے یہود و نصارہ، ان سے آپ نے معاہدے کیے، ان سے صلح کی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، جو باہر سے حملہ آور ہوگا اس کا ڈٹ کے اور مل کے مقابلہ کریں گے۔ ان سے آپ نے معاہدے کیے۔ لیکن یہ جو مکے والے تھے انہیں یہ پتہ تھا، انہیں یہ علم تھا کہ یہ جو نظام اور جو قانون اور جو حکم لے کر آیا ہے اس کو دنیا میں یہ نافذ کر کے رہیں گے، یہ عن قریب ہم پر دھاوا بولیں گے۔ انہوں نے پوری کوششیں اور پوری تگ و دو اس پر صرف کرنا شروع کر دی کہ ایک منظم طاقت کے ساتھ، ایک پوری قوت کے ساتھ، صحیح منصوبے کے ساتھ مدینے پر حملہ کر دیا جائے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی وہ سازشیں کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اسی منصوبے کے لیے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف بھیجا کہ وہاں ادھر سے سامان جا کے ادھر بیچا جائے، ادھر سے لا کے ادھر بیچا جائے، اس میں منافع ہوگا، پرافٹ ملے گی۔ اس منافع کو، اس پیسے کو، اس دولت کو جنگی وسائل پر صرف کر کے پوری ایک تیاری کریں گے اور مدینے پر دھاوا بول کر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اس منصوبے کے تحت ابو سفیان کی قیادت میں انہوں نے ایک قافلہ ملک شام کی طرف بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے کیونکہ اس قافلے پر ان کی عسکری قوت اور ان کی تیاری کا انحصار تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس قافلے کو روکا جائے، لیکن وہ قافلہ جو تھا وہ نکل گیا اور آپ کو پھر یہ پتہ چلا کہ اب ابو سفیان ملک شام سے وہ تجارتی قافلہ لے کر واپس مکہ کی طرف نکل چکا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 ساتھیوں، 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کہا تم راستے میں پہنچو، شمال کی طرف پہنچو اور وہاں بحر ہا مقام پہ جا کے پڑاؤ ڈالو۔ جب ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے پلٹے تو تم نے فوراً مدینے میں خبر پہنچانی۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو جب لے کر نکلے، وہاں سے گزرے، تو دونوں ساتھیوں نے اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ نے صحابہ کو کھڑا کیا، آپ نے فرمایا اٹھو، ایک بہت بڑا قیمتی تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مکے کی طرف جا رہا ہے اور انہوں نے بدر کے راستے سے گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ مکے والوں کا جو تجارتی شام کے لیے تجارتی قافلے نکلتے تھے وہ بدر کے پاس سے گزر کر جاتے تھے۔ کہا اٹھو، اس قافلے کے لیے نکلو، ان کا غرور توڑیں گے، ان کی اقتصادی، ان کی معاشی، ان کی سیاسی عسکری قوت کو کمزور کریں گے ہم، تاکہ یہ مدینے پر حملے کا سوچ بھی نہ سکے اور تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ مسلمان اب وہ نہیں ہے جن کو تم مکے کی گلیوں اور چوکوں چوراہوں پر جن پر تم تشدد کیا کرتے تھے۔ اٹھو،
یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، 1000 اونٹوں پر، 1000 اونٹوں پہ سامان تجارت لدا ہوا تھا، اور وہ سامان تجارت جس کی مالیت 50,000 دینار تھی، 50,000 دینار، 50,000 دینار یہ 262 کلو سونا بنتا ہے، 262 کلو سونا، تقریباً 6 من سونا بنتا ہے، 6 من سونے کی مالیت اس کا خریدا ہوا تجارتی قافلہ کفار مکہ کا، جس میں ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا تھا، اسلام کو مٹانے کی غرض سے، اسلام کی دشمنی کے لیے ہر ایک نے حصہ ڈالا تھا۔ اتنا بڑا مہنگا یہ قافلہ واپس جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اٹھو، شاید یہ تجارتی قافلہ اللہ رب العزت ہمارے مقدر میں بطور غنیمت کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، آپ نے نفیر عام کا حکم نہیں دیا تھا، ہر شخص پر نکلنا فرض نہیں کیا تھا، کیوں؟ آپ صرف اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے جس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی متعین تھے، صرف 40 آدمی۔ آپ کی خواہش اور آرزو اور آپ کی تمنا، آپ کا مقصد صرف اسی قافلے کو روکنا تھا، اس لیے آپ نے ہر شخص کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جن کے پاس میسر تھا کچھ ساز و سامان وہ لے کر نکل پڑے تھے۔ یہ قافلہ تقریباً 300 سے کچھ اوپر افراد پر مشتمل تھا، کسی نے 313 اور کسی نے 319 کی یہ تعداد بتائی ہے، اور انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، صرف اور صرف ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے۔ 300 سے زیادہ افراد ہیں اور 2 گھوڑے تھے ان کے پاس۔ ان کی طاقت، قوت، سرمایہ، آلات، اسلحہ بہت کم تھی، انتہائی کم۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، اور جب آپ بیرحا پہنچے اس وقت آپ کو یہ خبر ملی، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، کہا تم بدر کے مقام پہ پہنچو، حالات کا جائزہ لو، ابو سفیان کے قافلے کی ہمیں اطلاع دو۔ وہ پہنچے، انہوں نے جائزہ لیا، اتنے میں ابو سفیان کا قافلہ بدر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے قافلے کو پیچھے روکا اور خود آگے بڑھ کے، چونکہ اس کو پہلے یہ اطلاع مل چکی تھی، یہ خبر اس کو موصول ہو چکی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ وہ اس مکے کے راستے کو انتہائی اور خطر سمجھتا تھا، بڑا چوکنا تھا، اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ وہ اس تجارتی قافلے کا سفر کر رہا تھا۔ ہر آنے جانے والے قافلے سے پوچھتا کہ مدینے کا قافلہ تو تم نے نہیں دیکھا، مدینے کے باسیوں کو تو تم نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ اطلاعات وہ ہر آنے جانے والے سے لیتا رہا، اسے راستے میں یہ خبر مل چکی تھی، اور اس نے ایک شخص زمزم بن عدی غفاری کو کرایہ دے کر، اجرت دے کر اس کو مکے روانہ کر دیا تھا کہ جلد از جلد تیز ترین سواری پر بٹھا کے زمزم بن عدی غفاری کو ابو سفیان نے مکے روانہ کیا
کہ تو نے مکے میں جا کے چوکوں اور چوراہوں میں اعلان کر دینا ہے کہ تمہارا قافلہ تجارتی انتہائی پرخطر ہے، مسلمان اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، تم اپنے حفاظتی دستے بھیجو، اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہو۔ یہ تیز ترین پیغام ابو سفیان نے مکہ کی طرف روانہ کیا۔ زمزم بن عدی غفاری عرب کے عام دستور کے مطابق وہ مکے میں داخل ہوا بڑی برگ رفتاری کے ساتھ، اور اس نے عرب کے طریقہ کار کے مطابق اپنی اونٹنی کی جو ناک تھی اس کو چیرا، اپنے کچاوے کو الٹا کیا، اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ اس حالت میں یہ عرب کی گھنٹے کی خطری کی گھنٹی ہوتی ہے، جب انتہائی خطرہ ہو اس وقت پیغام اور قاصد یہ صورتحال بناتا ہے۔ اس نے یہ حالت اپنائی اور اس نے مکے کے چوکوں اور چوراہوں میں اعلان کیا، یا معاشرہ قریش، اے قریش کی جماعت، تمہارا تجارتی قافلہ لٹ گیا، اس کو مسلمانوں نے گھیر لیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچ پائے گا یا تم اس کو بچا پاؤ گے، تم جلدی نکلو۔ یہ آواز مکے میں جب گونجی تو ہر گھر سے لوگ جلد از جلد نکلے، غیظ و غضب میں تھے کہ محمد علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمارے اس قافلے کو روکنے کا سوچا یا اس پر روکنے کا منصوبہ بنایا۔ کیا انہوں نے ابن حضرمی کا قافلہ سمجھا تھا جس کو انہوں نے روک لیا تھا؟ وہ سب نکلے اور پوری تیاری کرنے لگے۔ اپنی اس تیاری میں ہر گھر سے ایک شخص نکلا، ہر گھر سے، جو خود نہیں نکل سکتا تھا اس نے اپنے حصے کا اور بندہ دیا۔ جتنے سرداران مکہ تھے، جتنے مکے کے چودھری سمجھے جاتے تھے، وہ سب کے سب اس لشکر میں نکلے، سوائے ایک شخص کے، ابو لہب کے۔ اس نے ایک اپنے قرضدار شخص کو اپنی جگہ پہ بھیجا تھا۔ سردار ایمان مکہ میں سے یہ ایک بندہ تھا جو نہیں نکلا تھا، باقی سب نکلے، سب روانہ ہوئے۔ اور جب وہ نکل رہے تھے تو انہیں قبائل بنو بکر ان سے خطرہ تھا، کیونکہ ان سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ انہیں یہ خطرہ درپیش ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر مدینے کا رخ کرتے ہیں، سب نکل رہے ہیں، اگر پیچھے سے بنو بکر نے ہم پر حملہ کر دیا، ہمارے گھروں پر، تو پھر ہم تو گر جائیں گے، ادھر سے وہ ہمیں ماریں گے، ادھر سے یہ۔ بس اس پریشانی کی وجہ سے وہ متذبذب تھے، قریب تھا کہ وہ مدینے کی طرف رخ کرنے سے رک جاتے۔ اتنے میں شیطان ابلیس وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ بنو کنانہ کے ایک سردار سراقہ بن مالک بن جوشم اس کی شکل میں آیا اور آ کے کہتا ہے، انا رفیق لکم، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ نکلوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، تم پیچھے سے بے فکر ہو جاؤ۔ نہ میرا قبیلہ بنو کنانہ پیچھے تمہاری بستی پر حملہ کرے گا، نہ بنو بکر کا کوئی قبیلہ حملہ آور ہوگا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ سراقہ بن مالک بن جوشم
اتنا بڑا سردار وہ خود ہمیں گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے، صرف ضمانت ہی نہیں، بنفس نویس خود ہمارے ساتھ لشکر میں لڑنے اور مرنے کے لیے خود شامل ہونا چاہتا ہے۔ ابو جہل نے کہا نکلو۔ اس پورے لشکر کا سپاہ سالار ابو جہل تھا، یہ نکل پڑے ہیں یہاں سے، اور ادھر ابو سفیان کا قافلہ بدر کے قریب پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے قافلے کو روکا، خود جائزہ لینے کے لیے خود آگے بڑھا، اور آگے جا کے اس نے ایک مجدی نامی مجدی بن عامر شخص سے ملاقات کی، وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس سے پوچھا کہ مدینے کا لشکر آپ نے یہاں دیکھا ہو، مدینے کے لوگوں کی نقل و حرکت آپ نے دیکھی ہو؟ اس نے کہا میں نے کوئی ایسی نقل و حرکت نہیں دیکھی جو معمول کے خلاف ہو، الا یہ کہ میں نے 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اس ٹیلے کے پاس اپنی سواریوں کو بٹھایا اور پھر ادھر میرے قریب آ کے انہوں نے مشکیزہ اپنا پانی کا بھرا، پھر واپس چلے گئے۔ ابو سفیان جلدی سے اس ٹیلے کے پاس گیا، وہاں ان مسافروں کی اونٹوں کی مینگنیاں پڑی تھی، اس نے ان مینگنیوں کو چیک کرنا شروع کیا، 1-2 مینگنیاں اٹھائی گوبر اور اس کو مسلا، اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی، ڈر گیا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، ابو سفیان پر خوف طاری ہو گیا، کہتا اللہ کی قسم یہ تو یثرب کی مینگنیاں ہیں، یہ تو یثرب کے اونٹ یہاں آئے تھے، مدینے کا پہلے نام یثرب تھا۔ اس نے کہا یہ مدینے کے اونٹ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ جاسوسی کے لیے آئے ہوں گے، ہیبت طاری ہوگی، گھبرا گیا، جلدی سے واپس اپنے قافلے تک پہنچا اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ جو عام شاہراہ تھا، عام راستہ تھا جو بدر کے پاس سے گزرتا تھا، اس نے یہ راستہ چھوڑ کے ساحل کی طرف، ساحل سمندر کی طرف پلٹ گیا، اور پلٹتے ہی اس نے مکے ایک پیغام بھیج دیا اور ابو جہل کو کہ جس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اور تم نکلے ہو، وہ قافلہ بھی بچ چکا ہے، اس کے افراد بھی بچ چکے ہیں، تمہارا مال تجارت بھی بچ چکا ہے، لہذا تم جہاں پہنچے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، آگے نہ بڑھنا، بس جس مقصد کے لیے تم آئے تھے وہ مقصد حل ہو گیا، ہمارا تجارتی قافلہ بچ گیا۔ بلکہ اس نے کہا اللہ نے ہمارا تجارتی قافلہ بچا لیا، اللہ نے ہمارا تجارتی قافلہ، ہمارا مال، ہمارے افراد سب بچ گئے، تم واپس چلے جاؤ۔ ادھر پیغام پہنچا، جوفہ کے مقام پر ابو جہل اپنا قافلہ لے کر پہنچ چکا تھا، اس کو یہ خط ملا اور اس نے اس وقت اس لشکر کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ بس صاحب ہم واپس جاتے ہیں، ہمارا قافلہ بچ گیا، لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں، ان کو جرأت کیسے ہوئی، انہوں نے یہ منصوبہ بندی کیسے بنائی ہمارے قافلے کو روکنے کی، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم فخر کرتے ہوئے، بھنگڑے ڈالتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے اور لونڈیوں کو کا رسا کرواتے ہوئے، ہم ایک ایک بستی میں، ایک ایک علاقے پہ ٹھہرتے ہوئے، پڑاؤ ڈالتے ہوئے ہم بدر پہنچیں گے، اور بدر میں 3 دن تک ہم قیام کریں گے، 3 دن تک وہاں
شراب کے دور چلیں گے اور وہاں گوشت و کباب کی محفلیں ہوں گی، لوگ دیکھیں گے، ہمارا چرچا سنیں گے، پوری دنیا پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، ہماری جرأت اور بہادری کی داستانیں سنائی جائیں گی، اس لیے ہم واپس نہیں جا سکتے۔ لیکن ایک سردار اٹھا، اس نے کہا ہم نہیں جا سکتے۔ وہ اپنے 300 افراد لے کر، 300 کا دستہ لے کر وہ وہاں سے واپس پلٹ آیا، مکہ کی طرف چلا گیا۔ وہ اور بھی کچھ لوگ واپس پھرنا چاہتے تھے، بنو ہاشم کے لوگ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، جن میں نبی علیہ السلام کے چچا جناب عباس بھی موجود تھے، جن کو مجبور کر کے لایا جا رہا تھا، انہوں نے بھی یہاں سے واپس پلٹنے کا پروگرام بنایا۔ لیکن ابو جہل نے کہا بنو ہاشم کا کوئی شخص بھی واپس نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ انہیں مجبوراً ساتھ آنا پڑا۔ یہ قافلہ بدر کی طرف بڑھتا آیا۔ ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ کو اطلاعات موصول ہوئی دونوں قافلوں کے بارے میں کہ ابو سفیان کا قافلہ راستہ بدل کے ساحل سمندر پہ ہوتا ہوا وہ نکل چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی اطلاع ملی کہ ابو جہل کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنی قوت اور اپنے سرمائے، اپنے اسلحہ اور اپنے ہتھیاروں اور پورے غرور و گھمنڈ کے ساتھ بدر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ لڑنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دونوں قافلوں کی خبریں ملی، آپ سوچ میں پڑ گئے۔ آپ نے اپنے فوجیوں کی اعلیٰ قیادت سے مشورے کے لیے آپ نے ایک اجلاس بلایا اور آپ نے ان سے مشاورت کی۔ آپ نے فرمایا ہم لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم تو ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے، اس لیے ہم بے سر و سامانی کے عالم میں بغیر تیاری کے اور بالکل ناقص اور چھوٹا سا دستہ لے کر ہم نکلے ہیں۔ لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے جانساروں، اب میں ایک خون ریز مارکا دیکھ رہا ہوں، خون ریز مارکا۔ جب خون ریز مارکا کی خبر سنی تو ایک گروہ، ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ، انہوں نے جب خون ریزی کی بات سنی تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور کپکپانے لگ گئے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ اہل ایمان کا ایک گروہ وہ یہ مشکل سمجھ رہا تھا کہ ہم لڑنے کی غرض و غایت سے آئے نہیں، ہماری وہ تیاری نہیں، ہماری اس طرح کی قوت نہیں ہے، تو ہم کیوں لڑے؟ وہ یہ اپنے دل میں سمجھ رہے تھے، ابھی انہوں نے اپنی زبانوں سے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو بڑے بڑے سرداران تھے انہوں نے کھڑے ہو کر ایک ایک نے بڑی اچھی تقریر کی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے جرأت و بہادری کا ایک بے مثال خطاب کیا۔ پھر عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے بھی بڑا عظیم بیان کیا، اور پھر جناب مقداد اٹھے اور انہوں نے ایک عالی شان خطاب کیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ چلیں، آپ اٹھیں، آپ ہمیں لے کر چلیں، ہم آپ کے دائیں ہوں گے، ہم آپ کے بائیں ہوں گے، ہم آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے ہوں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ اے آقا، آپ پریشان نہ ہوں،
ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا ہمیں تو یہاں من چاہیے، ہمیں سلوہ چاہیے، ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں، خون دینے والے نہیں۔ وہ اور تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا کے لڑ اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم یہاں بیٹھے۔ آقا ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نکلے، آپ چلیں، آپ ہمیں دنیا کے جس کونے پر بھی لے جائیں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم پیچھے مدینے کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو دعائیں دی، جناب صدیق کو بھی، جناب عمر کو بھی، جناب مقداد کو بھی، لیکن یہ تینوں مہاجرین کے سردار تھے، جبکہ مہاجرین کی تعداد تھوڑی تعداد تھی، ان کی تعداد صرف اور صرف 61 آدمی تھے، 61 یا 62 آدمی مہاجرین کے تھے، باقی سارے کے سارے انصار کے تھے، اور اس جنگ اور اس لڑائی کا سارے کا سارا بوجھ انصار کے کندھوں پر پڑنا تھا۔ اس لیے آپ انصار سے مشورہ چاہتے تھے، ان کی رائے لینا چاہتے تھے۔ آپ نے پھر کہا ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا ہے، مجھے مشورہ دو۔ تو اس وقت انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے تھے کہ انصار نے جب میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ آپ ہمارے شہر مدینہ آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر ہم تیرا دفاع کریں گے۔ نبی علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ انصار نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مدینے کی 4 دیواری کے اندر کا تھا، مدینے کے بعد تو میں نے ان سے وعدہ نہیں لیا، پتہ نہیں یہ مدینے کے بعد میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے، میری پشت پر سہارا بنتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے آپ انصار سے پوچھنا چاہتے تھے، اور آپ پوچھ رہے تھے یا ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ انصار سمجھ گئے، ان کا سردار کھڑا ہوا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم شخص تھے، عظیم، جس دن فوت ہوا تھا اس کی وفات پہ اللہ کا عرش بھی رونے لگ گیا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کی 4 پائی کو کندھا دینے کے لیے، جس کے جنازے کے ساتھ ملنے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 نورانی فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا، اٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے اللہ کے رسول آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں، آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے اللہ کے رسول آمنا بک، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، صدقنا کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، وصدقنا ما جئت بہ، آپ جو دین لے کر آئے ہیں سارے دین کو ہم مان چکے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم صرف آپ کو مدینے میں مانیں اور مدینے سے باہر آپ کی نافرمانی کریں؟ آقا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نکلے، آپ ہمیں لڑاتے ہوئے ہمارے اسی مٹھی بھر قابلے کو ادھر سے آپ آگے لے جائیں، بدر کیا ہے؟ آپ نکلیں، بستیوں کو عبور کرتے جائیں گے، شہروں کو پاش کرتے چلے جائیں گے، ہم لڑتے جائیں گے،
ہمیں برق غماد تک لڑاتے ہوئے لے جائیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آقا آپ ہمیں سمندروں اور دریاؤں میں کودنے کا حکم دے دیں، ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر ہم دریاؤں میں کود جائیں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ آپ نکلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس نے اور بھی باتیں کی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، ہماری دولتیں بھی آپ کے لیے ہیں، ہمارے سرمایے اور ہمارے باغات بھی آپ کے لیے، ہمارے باغوں میں سے ہماری دولت میں سے جتنا چاہے آپ لے سکتے ہیں، جو چاہیں آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوئی، آپ کا چہرہ نورانی چمکنے لگا، صحابہ خوش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو اے میرے صحابہ، اٹھو اٹھو وابشروا، خوش ہو جاؤ، چلو بدر کی طرف، ان کے غرور و گمنڈ کو توڑیں گے۔ اے میرے جانسارو، اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ اللہ نے حجابات اٹھا دیے تھے اس وقت، فرمایا او میرے ساتھیو، جب تم نے عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے بھی پردے اٹھا دیے ہیں۔ میں بدر کے میدان کو یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، یہاں بیٹھا۔ اے میرے ساتھیو، میں ابو جہل کے مرنے کی جگہ اس کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے دکھا رہا ہے، اللہ مجھے دکھا رہا ہے کون کون سا سردار کہاں کہاں مرے گا، اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ یہ وحی سے دکھایا جا رہا تھا، یہ علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا ابو سفیان کا قافلہ بچ بچا کے نہیں نکل سکتا تھا۔ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں تھی کہ ابو سفیان نے بدر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے قافلے کو ساحل سمندر کی طرف موڑتے ہوئے بچ کے نکل جانا ہے۔ اس کی خبر اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دی تھی۔ اللہ اپنے پیغمبر کو جتنی خبر دیتا تھا بس اتنا آپ کو علم ہوتا تھا، جس چیز کی خبر نہیں دیتا تھا اس کا علم آپ کو نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اٹھو، صحابہ چلے آپ کی ہمسائیگی میں انتہائی کمزور تھے، 2 گھوڑے تھے، صرف 70 اونٹ تھے، صرف 70، 3 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا تھا اس پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی جناب زبیر اور کبھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے، صرف 70 اونٹ۔ اور ادھر کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے، ادھر صرف 2 گھوڑے، ایک جناب زبیر بن عوام کے پاس، ایک جناب مقداد کے پاس 2 گھوڑے تھے، اور ادھر 100 گھوڑے اور اونٹوں کی لا تعداد، جس کی تعداد میں اختلاف ہے، ان کی تعداد کا انداز آپ ایسے لگائیں، ابو جہل کا لشکر جو 1000 سے زیادہ تھا، 1300 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ 10 اونٹ روز ذبح کرتے تھے، 10 اونٹ روز ذبح کرتے تھے، اور یہاں کھجوروں کی گٹھلیاں چوستے تھے، کھجوروں کی گٹھلیاں، اور اس کے اوپر پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ کسی اونٹ کو ذبح نہیں کرتے تھے کہ اونٹ کو ذبح کر لیں گے تو سواری کے لیے ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں بچے گا۔ اور ادھر تلواریں ہر بندے کے پاس تھی، زریں تھی، 600 زریں ان کے پاس تھی، اور یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ بدر کے قریب آ کے آپ نے پڑاؤ ڈالا، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور آپ بدر کی طرف بڑھے۔ کفار
مکہ کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے، اور راستے میں ایک عرب ملا، ایک بوڑھا عرب۔ اس سے پوچھا، کیا بوڑھے بتا مکے کے قافلے کے بارے میں اور مدینے کے قافلے کے بارے میں، لشکر کے بارے میں تیری کیا معلومات ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ پہلے تم اپنا بتاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ۔ اس نے کہا بعد میں تم اپنا تعارف کرواؤ گے؟ کہا ہم کروائیں گے۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا جی وعدہ کرتے ہیں۔ اس نے پھر تعارف کروایا۔ اس نے کہا میری معلومات کے مطابق مکے کا جو لشکر ہے وہ فلاں تاریخ کو نکلا ہے، اگر اسی تاریخ کو نکلا ہے تو وہ اس وقت یہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی مقام پر وہ تھا، اور کہا مدینے کا جو لشکر ہے وہ فلاں تاریخ کو نکلا ہے، اگر واقعتاً اسی تاریخ کو نکلا ہے تو وہ پھر وہ اس وقت یہاں ہوگا۔ اس نے یہ پورا اندازہ بتایا جو بالکل ٹھیک نکلا۔ پھر اس نے کہا اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع تعارف کروایا۔ کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ مِنَ الْمَاءِ، ہم پانی سے ہیں۔ ہمارا تعارف یہ ہے ہم پانی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم پانی سے۔ بس اتنی بات کہہ کے آپ وہاں سے چل پڑے۔ وہ بلبلاتا رہا پانی سے ہے، کیا مطلب پانی؟ کیا مطلب عراق کا پانی؟ کون سا پانی؟ یہ کیا تعارف ہے؟ نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے ایک جاسوسی دستہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تشکیل دیا۔ کہا جاؤ عرب کے اس قریش کے لشکر کی پوری خبر لے کر آؤ۔ وہ پہنچے، بدر کے چشمے پر گئے، وہاں انہوں نے ان کے دو نوجوان پکڑے جو پانی بھرنے آئے تھے، ان کو لے کر آئے، ان سے ساری معلومات لی اور ان پر تشدد بھی کرتے تھے کہ یہ صحیح بات بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ بولتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں تو تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل کا لشکر بدر کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے معلومات لی، پھر آپ نے اپنے قافلے کو روانہ کیا۔ آپ نے بدر کے قریب کے چشمے پر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ جناب حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو پڑاؤ آپ نے یہاں ڈالا ہے اللہ کے حکم سے ڈالا ہے یا اپنی مرضی سے ڈالا ہے؟ فرمایا کیا مطلب؟ یہ تو میں نے اپنی مرضی سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ فرمایا پھر جنگی نقطہ نظر سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ آگے چلے۔ جو قریش کے لشکر کے قریب چشمہ ہے اس چشمے پر جا کے ہم قبضہ کریں، جا کے اس کو قبضہ کرتے ہیں، باقی جتنے چشمے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہاں ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک حوض بنا کے پانی جمع کیا، باقی گرد و نواح جتنے چشمے تھے سب بند کر دیے تاکہ ان کو پانی پینے کے لیے بھی نہ مل سکے۔ اب یہاں پڑاؤ ڈالا، ادھر ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر ٹیلے سے نیچے اترے، بدر کے قریب آئے، ادھر پھر اختلاف برپا ہوا۔ کئی لوگوں نے کہا واپس چلے جائیں۔ اس وقت انہوں نے عمیر بن وہب کو نوجوان کو بھیجا، کہا جاؤ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لے کر آؤ۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے جائزہ لیا اور اس نے واپس جا کے بتایا ابو جہل 300 سے کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ اتنی تعداد ہے، اور مجھے اجازت دو میں گھوڑا دوڑا کر دور دراز وادیوں میں بھی دیکھا ہوں، کہیں مسلمانوں نے اپنا کوئی لشکر پیچھے چھپا نہ رکھا ہو، اس کی بھی خبر لے۔ پھر وہ گھوڑا دوڑا کر پورا جائزہ لے کر آیا، کہتا ابو جہل بس یہی ہے۔ ابو جہل بڑے خوش ہوا کہ یہ 313 ہیں، ان کو ابھی چند لمحوں میں ہم رسیوں میں جکڑ دیں گے اور رسیوں میں باندھ کر ان کو مکے لے جائیں گے، کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، دنیا دیکھے گی، لوگوں کو دکھائیں گے یہ وہ ہیں جو ہمارے دین کو چھوڑ کر بھاگے تھے، آج ہم نے ان کو یہاں
لا کے باندھ دیا ہے۔ لیکن وہ شخص جو گھوڑے پر بیٹھ کر جائزہ لے کر آیا تھا، اس نے کہا ابو سفیان ابو جہل میری بات بھی سنو، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، رات کے اندھیرے کو غنیمت جانتے ہوئے بہتر ہے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر راتوں رات مکے کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔ جب عمیر بن وہب نے یہ بات کہی، ایک دفعہ ہیبت طاری ہوگی، سناٹا طاری ہو گیا۔ کہا تم خود کہہ رہے ہو کہ 300 کے قریب ہیں، ہم 1000 سے زیادہ ہیں، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے ایسی اونٹنیاں دکھلائی گئی ہیں جن کے اوپر جو ہے موتیں لادی ہوئی تھی، لاشیں لادی ہوئی تھی، میں یہ سمجھ رہا ہوں گو یہ 300 ہے، 300 کے لگ بھگ ہیں۔ لیکن ابو جہل سن لے، جو میں ان کے جذبے دیکھ کے آیا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے 300 کے 300 اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک تمہارا ایک نہ ایک بندے کا سر نہیں دے لیتے۔ اگر یہ 300 ایسے کٹ بھی جائے تو پھر 300 تو ہمارے بھی گئے نا، تو جب 300 ہمارے چلے جائیں گے تو ایسی فتح کی ہمیں کیا خوشی ملے گی؟ بہتر ہے یہاں سے واپس پلٹ جاؤ۔ اس وقت پھر اختلاف ہوا، کچھ آوازیں پھر اٹھی، حتیٰ کہ اتبا کھڑے ہوئے، حکیم بن حزام جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس نے بھی کہا ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل نے نہ مانا، اس نے کہا ہم لڑ کے جائیں گے۔ پھر آگے بڑھے، ان کی بھی سبب بن گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سعد بن معاذ نے ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں اونچے ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھپر میں آپ کو بٹھاتے ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے ایک دستہ تعینات کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے یہاں ایک خیمہ لگا دیتے ہیں اونچے ٹیلے پر، اور وہاں ایک حفاظتی دستہ آپ کو دے دیتے ہیں، اور تیز اور طاقتور سواریاں اور گھوڑے آپ کے خیمے کے ارد گرد باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اگر اللہ نے فتح دی، ہمیں امید ہے اللہ فتح دے گا، تو پھر تو ہمیں خوشی ہی خوشی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے صورتحال اگر بدل جائے شکست میں، تو آقا آپ ان تیز ترین اونٹنیوں پر سوار ہو کر جلد از جلد آپ مدینے پہنچ جانا۔ آقا جو ساتھی مدینے میں رہ چکے ہیں وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ اس لیے نہیں آ سکے، انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں گے، وہ آپ کا دفاع کریں گے، وہ آپ کا سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم یہاں خیمہ لگا دیتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی، خیمہ بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی صف بنائی، سب کو سیدھا کیا اور ان کو جنگی آپ نے طریقہ کار سمجھایا، اپنی تیروں کو روک کے رکھنا ہے، جب تلک کہ وہ تمہارے قریب نہ آ جائے تم نے تیر نہیں چلانے، اپنی تلواروں کو میانوں میں رکھنا ہے، جب تک کہ وہ تمہارے قبضے میں نہ آ جائیں تم نے پہل نہیں کرنا، اپنے تیروں کو پہلے بچھاڑ کر کے ضائع نہیں کر دینا، تم نے اپنے اسلحہ کو تیروں کو بچا کے رکھنا ہے۔ پوری آپ نے لین دی، طریقہ کار دیا۔ پھر جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، آپ اپنے خیمہ میں آ گئے اور وہاں آپ دعائیں کرنے لگے۔ ادھر ابو جہل کا لشکر کھڑا ہے، ادھر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کھڑے ہیں۔ عجب منظر تھا، عجب کیفیت تھی، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَحَازَانِ خَصْفَانِ حَازَانِ
खस्फान इख्तसफू फी रब्बिहिम, ये दो गिरोह हैं। और कौन कौन से हैं? उस लश्कर में, उस साह में कौन खड़ा है? इधर कौन खड़ा है? इस साह में अलीउल मुर्तज़ा खड़े हैं, उस साह में उसका भाई अकील खड़ा है, इस साह में उबैदा इब्न जर्राह खड़े हैं, उस साह में उसका बाप खड़ा है, इसमें अबू हुज़ैफा खड़ा है, उस साह में उसका बाप उतबा खड़ा है, इस साह में अबू बकर सदीक है, उस साह में उसका बेटा अब्दुर्रहमान खड़ा है, इस साह में भतीजा है, उस साह में उसका मामू खड़ा है, इस साह में चचा है, उधर उसका भतीजा खड़ा है। एक ही खानदान है, एक ही कबीला है, एक ही कौम है। हाज़ानी खस्फानी इख्तसफू बी रब्बिहिम, इनका झगड़ा क्या था, इनकी लड़ाई क्या थी? खित्ते की लड़ाई नहीं थी, इनकी लड़ाई झगड़ा अल्लाह की तौहीद का था, एक अल्लाह की वहदानियत का था। ये ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला है, वो गैरुल्लाह के दर में झुकने वाला है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, वो लात व उज़्ज़ा को मानने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वजह दीन थी, वजह ईमान था। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर के हुक्म पर अपने प्यारों के मुकाबले में निकल आए थे, तलवारें नेज़े लेकर आ चुके थे। ये उनका अमली किरदार था जो सहाबा कराम ने पेश किया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में चले गए, खैमे में चले गए, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, सारी रात भी दुआएं करते रहे, अब भी दुआ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अंजिज़, अल्लाहुम्मा अंजिज़, अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वाअदतनी। अल्लाह, जो तूने मुझसे वादा किया है, तूने कहा था दोनों लश्करों में से एक लश्कर तुझे ज़रूर दूंगा, या अबू सुफियान का तजारती काफिला दूंगा, या अबू जहल का वो लड़ने वाला लश्कर दूंगा। अल्लाह अपने वादे को पूरा कर, अल्लाह तो अपने वादे को पूरा कर। बड़ी लंबी दुआ की अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उधर जंग शुरू हो गई, उधर से एक शख्स आगे बढ़ा, अस्वद बिन अब्दुल असद, बड़ा अड़ियल और बदखुलक शख्स था। सबसे पहला आग की चंगारी वो थी, वो आगे बढ़ा और उसने कसम उठाई कि मैं इनके हौज का पानी पीऊंगा, या हौज ढा दूंगा, या अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये कसम उठाकर वो दंडनाता हुआ आगे बढ़ा। उसके मुकाबले में सैयदना हमजा उतरे और एक ही तलवार से उसकी टांग पे मारा, टांग कट के उधर जा पड़ी। वो घिसटता हुआ हौज की तरफ जा रहा है कसम को पूरा करने के लिए, और जनाबे सैयदना हमजा असदुल मिन उसदिल्लाह, अल्लाह के शेरों में से एक शेर, उसने दूसरा वार किया और उसको वहीं ढेर कर दिया। ये पहला शख्स था। तो उसके बाद तीन सरदार आगे बढ़े, एक ही खानदान के, उतबा, शैबा, उतबा का बेटा वलीद, ये तीन मैदान में उतरे और उन्होंने मुबारज़ा दी, आवाज़ दी, आओ हमारे मुकाबले में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन अंसारियों को भेजा, उनके मुकाबले में तीन अंसारियों को। उन्होंने पूछा कौन हो? कहा हम अंसारी हैं। कहा जाओ तुम वापस चले जाओ, हम अपने रिश्तेदारों से लड़ने आए हैं। निदा दी मुनादी ने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे चचेरे भाइयों को भेजो, हम उनसे लड़ने के लिए आए हैं। अंसार के गरीबों से हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमारे पाए के लोग भेजो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भेजा, जनाब हमजा को उठाया, जनाब अली को उठाया, एक और कुरैशी को भेजा। कहा तीनों मैदान में जाओ। तारुफ हुआ, कहा कौन हो? तारुफ करवाया। कहा हाँ बिल्कुल तुम हमारे पल्ले के हो। आगे बढ़े, जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने वलीद बिन उतबा की गर्दन काटी, हमजा ने शैबा की गर्दन काटी, एक ही बात से। और जो तीसरा सहाबी था, उन दोनों का मुकाबला हुआ उतबा के साथ और दोनों जख्मी हो गए।
ادھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ کر اس پر حملہ کرتے، اس کو جہنم واصل کر کے اپنے زخمی ساتھی کو اٹھا کے پیچھے لے آتے ہیں۔ جب یہ 4 آدمی ان کے جنگجو آدمی گرے، اس وقت ان پر ایک خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے ایک ایک کے 2 کر کے بھیجنے کی بجائے انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی آپ کی ہدایات کے مطابق صحابہ کھڑے رہے، انہوں نے تیر بھی روکے رکھے، بس صرف حملے کا دفاع کیا ہے، ان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، ان کے تابڑ توڑ حملوں کا صرف آگے سے جواب دیا ہے، دفاع کیا ہے، اپنی قوت اور طاقت کو بچا کے رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آپ کی ہچکی بند گئی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، بڑی لمبی دعا کی، اللہم ان تہلک ھذی العصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر میرے ساتھی ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر میرے جانسار ہیں، اے اللہ یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے جس کو لے کر آج میں میدان میں پیش کر دی ہے۔ اے میرے رب ان تہلک ھذی العصابہ، اے میرے رب اگر آج ان مٹھی بھر مجاہدین کو تو نے شکست دے دی، لم توبت فی الارض، آج کے بعد زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے تو پھر تو ان کو ختم کر دے۔ اللہم انجز، اللہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ اتنی دیر روتے رہے، اتنی لمبی دعا کی، آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر مبارک گر گئی۔ جناب صدیق پیچھے بیٹھے رو رہے تھے، اٹھے، چادر کو اٹھایا، آقا کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ آقا بس کر دیجیے، آقا بس کر دیجیے، میرا یقین ہے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اسی وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک غنودگی طاری ہو جاتی ہے، وہی کے آثار طاری ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنا پسینہ صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں عابشر یا ابا بکر، چہرے پر مسکراہٹ ہے، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اے میرے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی فتح آ چکی ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ اے ابو بکر ھذا جبریل، اے ابو بکر یہ دیکھ میرے پاس جبریل کھڑا ہے، اسلحہ سے لے جائے، اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہے، فرشتوں کی 1000 فرشتوں کی کا جتھا لے کر آ چکا ہے، چلو ہم بھی نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، زنا پہن کے اپنے خیمے سے باہر نکلے، اپنے صحابہ کو کہا اٹھو اٹھو جنت کی طرف اٹھو، جس جنت کی چڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ ابو جہل ادھر مرے گا، یہ عتبہ ادھر مرے گا، یہ شیبہ ادھر مرے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے اس کا وظیفہ اور ویرد کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ صحابہ کی جان میں اور جان آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر پہ نفس نفیس زرہ پہن کے آ چکے ہیں، بشارتیں دیتے آ رہے ہیں، ان کے گرنے کی، فتح کی، جنت کی نویدیں سناتے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو اس جنت کی طرف۔ عمیر اٹھے، کہتے ہیں باخ باخ، کیا جنت ہے، کیا جنت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ ارجوہا، اس جنت کی مجھے امید ہے جس کا آپ نے ابھی نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا انت منہا، فرمایا عمیر تم جنتی ہو۔ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوروں کو ادھر پھینک دیا اور پھینک کے کہا کھجوریں کھاتا رہا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ فوراً میدان میں اترا اور دشمنوں کی سبھے گراتا ہوا شہید ہو گیا۔ اسی وقت گمسان کی جنگ، صحابہ نے پھر ان کے حملوں کا تابڑ توڑ جواب دیا۔ پہلے تو ان کے حملے روکتے رہے،
پھر جواب دینے کی باری آئی، آپ نے فرمایا جواب دو۔ پھر دستے نکلتے تھے 5-5 آدمیوں کا، 10-10 آدمیوں کا، 15-15 آدمیوں کا، سبوں کی سبیں گراتے جاتے تھے۔ 70 سرداروں کو جہنم حاصل کیا، 70 سرداروں کو جکڑ دیا، رسیوں میں باندھ دیا، باقی بھاگ گئے سارے کے سارے، نقشہ بدل گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جرأت اور بہادری، ان کے ایمان کی داستانیں رقم ہوگی۔ اللہ نے فتح دے دی۔ 3 دن تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں رہے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل کی خبر لے کر آؤ۔ جناب ایک صحابی گئے، ابو جہل آخری سانسوں میں تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ابھی بالغ بلوغت کو پہنچے تھے، انہوں نے اس کی گردنیں کاٹی تھی، اس کو مارا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود اس کی گردن مکمل طور پر کاٹنے کے لیے اس کے اوپر چڑھے۔ ابو جہل کہنے لگا او بکریوں کے چروائے، او بکریوں کے چروائے، تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے، بڑی اونچی جگہ پہ تو مکہ کے سرداروں کے کندھے پر چڑھا ہوا ہے، تو بڑی اونچی جگہ پہ مر رہا ہے بے ایمان۔ لیکن اس وقت بھی اس کو سرداری کی پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اخزاک اللہ، اور ظالم دیکھ اللہ نے تجھے رسوا کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیا رسوائی ہے، یہ کوئی رسوائی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اڑا ہوا تھا، اس سے تو فرعون بہتر تھا جس نے مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کا کلمہ قبول نہیں ہوا تھا۔ یہ مرتے ہوئے بھی ظالم جو تھا یہ اڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ کے جب سر پھینکا، نبی علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا ھذا فرعون ھذی الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے، یہ میری امت کا فرعون، آج نے اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا۔ نبی علیہ السلام 3 دن بس اس میدان میں رہے۔ 30 دن آپ نے وہاں سے نکلے، ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آپ نے ان سے باتیں کرتے ہوئے نکلے۔ آپ ان کے کنویں پر کھڑے ہو کے کہا او مکے کے سرداروں، مزہ چکھ لیا نا؟ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا ہوا یا نہ ہوا؟ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پورا دیکھ لیا ہے، تمہارا کیا بنا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو فوت ہو چکے ہیں، یہ تو سو نہیں سکتے۔ فرمایا اے عمر یہ جان رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے احیاہم اللہ، اللہ نے اس وقت ان کو زندہ کر دیا تھا اپنے نبی کا کلام سنانے کے لیے۔ اس وقت ان کے اندر روحیں واپس کر دی تھی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ پیغمبر کا کلام سن سکے۔ کہا مزہ چکھ لیا نا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے اور آپ نے مدینے مبارک باتوں کے پیغامات بھیج دیے۔ ادھر ماتم کی سبیں بچھ گئی مکہ میں۔ وہ جو غرور و گمانڈ میں آئے تھے کہ ہماری جو ہے نا لوڈیاں گیت گائے گی، گانے سنائے گی، انہوں نے اس پر لوہے پڑے تھے، نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے رمضان میں 17 رمضان کو جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت میں انہوں نے یہ جوہر دکھائے تھے۔ مسلمانوں او کلمہ پڑھنے والوں، تم بھی اللہ کے پیغمبر کے محب ہو، ہم بھی اللہ کے پیغمبر کا نام لیوا ہے۔ ہمارے لیے بغیر جہاد و قتال کے روزہ مشکل ہو گیا، ہمارے لیے تہجد مشکل ہوگی، قیام اللیل مشکل ہو گیا، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت مشکل ہو گئی۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے؟ ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو پڑھا کرو، ان کی ہسٹریوں کو پڑھا کرو، ان کے اندر کیسا ایمان تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے ان صحابہ کے ایمان اور ان کے منہج پر اللہ ہمیں قائم رکھے۔ اللہ ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ قول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر